جیسے ایک ہماری وہ ہو گئی کہ ہم نے قرآن کھولا اور کوئی سورت شروع کی، وہ ہو گئی۔ اب ہم تلاوت کر رہے ہیں، درمیان میں کوئی سورت آ گئی، دوسری قسم وہ ہو گئی۔ اچھا، تیسری وہ ہے جیسے آج ہم شروع کر رہے ہیں نا کہ ہم اپنا سبق کیا کر رہے ہیں کہ تلاوت تو ہم یہ یعنی ہم اپنا جو لیسن پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا ہے، سورت کا درمیان ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہماری جو تلاوت ہے اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ سورت کے درمیان سے۔ ایک تو وہ ہو گئی نا کہ ہم شروع سے ہی قرآن ہم نے کھولا، جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی سورہ کہف کی، سورہ ملک کی، ہم نے قرآن کھولا اور ہم اسپیشلی ایک سورت پڑھنے کے لیے ہم نے شروعات کی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے انڈر آپ کو ملتی ہیں 4 ریزنز، 4 وجوہات۔ پھر دوسری جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم نے ایک سورت ختم کر لی اور پڑھتے پڑھتے ہمارے سامنے اگلی سورت آ گئی۔ اب اس کا آغاز ہم کیسے کریں گے؟ اس میں بھی 4 وجوہات ہیں، جن میں سے ایک نہیں پڑھی جاتی، 3 ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہیں 4۔ یعنی اگر آپ اس طرح دیکھ لیں نا کہ بھئی جو لیکن یہ وہاں، آپ نے کہا تھا کہ یہ میں آج سمجھاؤں گی آپ کو، ہاں ٹھیک وہ ہے، آپ نے پہلی والی 4 جو بتائی تھی میں وہ بتا رہی تھی۔ اچھا وہ بتا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے نا ابتدا کی اقسام، تو اس میں جو ہے یعنی جب میں کہوں نا کہ ابتدا کی اقسام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا کی جو اقسام ہیں وہ 3 ہی ہیں۔ یعنی ایک تو وہ ہوتی ہے کہ جب ہم تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں اور سورت کی ابتدا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک وہ ہے کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں اور ہماری سورت ختم ہو گئی ہے اور دوسری سورت شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور تیسری ہمارے پاس وہ ہو گئی ہے کہ ہم تلاوت کا آغاز کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس سورت کا درمیان ہے۔ جیسے ابھی ہمارے پاس کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 133 ہے نا؟ جی جی ہاں، تو آیت نمبر، تو یہ کیا ہوا؟ سورت کا درمیان ہوا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، جی، سورت یہ کا جب درمیان سورت، ہاں درمیان ہے، جب سورت کا درمیان آئے گا نا ہمارے سامنے تو ہم کیا کریں گے کہ اس میں ہمیں 2 چیزیں الاؤڈ ہیں۔ کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم صرف تعوذ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بس میں شروع کر لوں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اس طرح۔ اور یہ اب میں نے کیا کیا؟ فصل کیا، الگ الگ پڑھے نا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں رک گئی، میں نے سانس لیا، پھر اس کے بعد میں نے اگلے سانس کے ساتھ کہا فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ میرا، یعنی اس کے بعد یہ میں نے الگ الگ کر کے پڑھا، اس کو کہا جائے گا فصل۔ فصل کا مطلب کیا ہے کہ دونوں کو میں الگ الگ پڑھ رہی ہوں۔ اور دوسری وجہ جو تعوذ کے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ ہم دونوں کو ملا کے پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فارسلنا علیہم الطوفان، اور آگے پھر آپ جائیں کنٹینیو کریں، اسی کی آیت بڑی ہے نا تو میں شروع میں سے رک رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ تو یہ 2 ریزن ہے ہمارے پاس، یعنی کیا؟ ایک ہم تعوذ کے ساتھ ہم پڑھیں گے، ہمارے پاس ہارڈلی بس 2 ہی ریزن آ جائیں گی کہ بھئی یا تو ہم نے الگ الگ کر کے پڑھنا ہے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فارسلنا، ایسے ہم نے آغاز کر لینا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہ، رکنا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو یہ آیت ہے نا سورت کے درمیان میں جو آیت میں پڑھنے جا رہی ہوں اس کو ملا کے میں نے پڑھ لینا ہے۔ تو یہ اچھا، اور دوسری کیا چیز ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ بسم اللہ میں، بسم اللہ یا بسم اللہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، بسم اللہ جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب یہ ہے کہ یہ جو سورت کا درمیان ہے نا اس میں ہمیں 2 چیزیں، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ 2 چیزیں ہمیں الاؤڈ ہیں، یا تو ہم صرف تعوذ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور یا ہم تعوذ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں، ہم پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم تعوذ کے ساتھ بسم اللہ پڑھیں گے پھر کیا ہوگا؟ وہ ہمارے پاس 4 وجوہات آئیں گی جو ہمیں روبینہ نے بتائی کہ 4 طریقے ہم اختیار کر سکتے ہیں، اور وہ 4 طریقے نمبر 1 پہ کون ہے؟ نسیمہ ہے۔ نسیمہ آپ کو پتہ ہے ان 4 طریقوں کا؟ نہیں میم۔ اچھا چلیں، ان کو نہیں پتا، تو جن کو پتا ہے نا تو وہ اپنا ہینڈ جو ہے وہ ریس کریں اور مجھے بتائیں، تو ان سے یا زبیدہ سے ہم کہہ دیتے ہیں۔ زبیدہ آپ کو پتہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذہ۔ جی آپ کو پتہ ہے نا ابتدا کی اقسام جب ہم سورت کے درمیان میں جی تلاوت جی شروع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے، تو آپ نے وہ 4 وجوہات اب پڑھ کے سب کو سنانی ہے، اس کے ساتھ لیسن پڑھنا ہے۔ چلیں جی شروع کیجیے۔ اوکے استاذہ، انا سورۃ الاعراف، ہاں جی، اور اینڈ آیت نمبر ہے، ہاں 135 میرے خیال سے، نہیں نہیں 33 ہے، 33 یہ جو ہے نا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، تو اب اوکے آپ نے وہ 4 وجوہات پڑھنی ہے
جو کہ ہم جب سورت کا آغاز کرتے ہیں نا تلاوت ہم نے قرآن کھولا ہاں اور اس میں ہم بسم اللہ پڑھیں گے تو وہ ساری شرائط آپ یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اب آپ شروع کریں کیسے کریں گے آپ؟ 33 بتایا استاد آپ نے 133 جی 133 بھی پڑھیں اور 134 بھی ہے اور 135 یعنی جو 3 آیات ہیں شروع میں وہ آپ نے پڑھنی ہے. اس کے بعد اگلا بندہ جو 2 آیات رہ جاتی ہے وہ پڑھیں گی کیونکہ یہ ذرا لمبی ہے. ٹھیک ہے اس کا بسم اللہ اور استادہ اور بسم اللہ کا طریقہ بتانا ہے نا استاد جی بالکل وہ آپ نے پڑھ کے سنانا ہے یعنی شروع میں آپ کیا کریں گی دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے فرسٹ ہاں وے میں ہم شاباش سپریٹ کریں گے دوسرے وے پہ ہم نہیں آپ کر کے دکھائیں سب کو بتائیں نمبر 1 کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اچھا جو تو ہے اس کو بہت لمبا نہ کریں من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سپریٹ والا بتا رہی ہوں استاذہ ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ علیہم الطوفان بس یہاں پہ رک جائیں اسے کہ پھر آیت بہت لمبی ہو جائے گی نا ہاں چلیں اب سیکنڈ پڑھیں دوسرا والا ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأرسلنا علیہم الطوفان. یہ دوسرا ہو گیا استاد شاباش تھرڈ پھر تھرڈ والا جوائن ہے پورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأرسلنا علیہم الطوفان. اور ایک اور ہے جو فوربیڈن ہے استاذہ جو فورتھ والا ہے وہ جو نہیں وہ فوربیڈن نہیں ہے وہ اس صورت میں ہوگا نا جب آپ صورت کے وہ جو ہم صورت جب آ جائے گی نا جیسے یہ ہم آراف پڑھ رہے ہیں نا اس کے بعد اگر نیکسٹ صورت ہم شروع کریں گے نا اس میں وہ فوربیڈن اس پہ ہوگی جی استاد ہاں یہ تو ہم سمپلی تعوذ اور تسمیہ ہی پڑھ رہے ہیں تو چلیں شاباش اب جو فورتھ ہے وہ کیا ہوگی اب آپ نے ہاں شاباش کیا ہوگا یہ 3 پڑھ لی استاذہ تینوں جوائن پڑھ لی 3 آپ نے پڑھ لی ہاں 3 آپ نے جوائن والی بھی پڑھ لی الگ الگ والی بھی پڑھ لی تاؤس کو الگ کر کے بھی آپ نے شروع میں جو پڑھا اب ایک اور چیز ہے وہ کیا ہے اوکے یعنی آپ نے صرف وہ پڑھا ہے نا کہ تاؤس الگ پڑھ لیا ہے اور بسم اللہ اور یہ جو سورت کی جو آیت تھی اس کو ہم نے ملا کے پڑھا تھا تو اب آپ کیا کریں گے تیسرا استاذہ شاباش فرسٹ والا آپ یہ کریں گے ہاں آپ یہ کریں گے کہ تعوذ اور تسمیہ کو ملا کے پڑھ لیں گے سورت کو ہاں آیت کو سیپریٹ پڑھیں گے شاباش ہاں پڑھیں شاباش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأرسلنا علیہم الطوفان. نام استاد شاباش بالکل صحیح سب کو سمجھ آیا ہے کہ زبیدہ نے کون سی 4 وجہیں پڑھی آپ سب نے کیا کرنا ہے نا کہ جب شروع کریں گے آپ سب تو ایک ایک ریزن میں نے سب سے سننی ہے کہ اگرچہ یہ درمیان ہے نا سورت کا درمیان ہے یہ لیکن ہم اس بسم اللہ کو اس لیے اپلائی کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کیا ہو جائے پریکٹس اچھے سے ہو جائے ٹھیک ہے کہ یہاں پہ ہمیں الاؤڈ ہے کہ ہم صرف تعوذ پڑھ کے آغاز کریں لیکن عموماً آپ لوگ یہی کرتے ہیں نا تعوذ بھی پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ بھی پڑھ لیتے ہیں کیوں تاکہ اب کے اچھے سے پریکٹس ہو جائے تو پریکٹس کے لیے ہم یہ چاروں وجوہات باری باری سب نے پڑھنی ہے کوئی بھی وجہ آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن مجھے پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے اور آپ اس طرح شروعات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں زبیدہ آپ کنٹینیو کریں آگے آیات اپنی پوری کریں اوکے استاد اب بھی پڑھنا استاد بسم اللہ ہاں یہاں سے شروع کریں الطوفان یہاں سے شروع کریں الطوفان والجراد والقمل والضفادع نہیں والضفادع والضفادع والدم
والدم ولما وقع عليهم. ادھر سے دوبارہ پڑھ دوں استاذہ. نہیں ہاں جی یہ آپ ایک آیت اب کی اسکپ ہو گئی ہے جی جی دوبارہ پڑھ والدم سے ہاں والدفع سے استاذہ. ہاں والدم والدفادع والدم ولما نہیں ولما. نہیں وہ لمحہ تو آپ نے ٹھیک پڑھا ہے لیکن آیت آپ نے چھوڑ دی ہے والدم آیات مفصلات. اوکے استاذہ میں اوپر پہنچ گئی استاذہ. چلیں شاہ والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. آگے بھی پڑھنا ہے استاذہ. بالکل پڑھنا ہے پڑھیں شاباش. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا الرجز قالوا يا موسى اچھا قالو سے آپ آغاز کریں گے نا پھر بھی صحیح بنے گا. قالوا یا موسیٰ ادع لنا قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. نہیں بس یہاں سے ولا نور سے نہ سے شروع کر لیں کوئی مسئلہ نہیں. اوکے سر. لنؤمنن لك ولنرسلن معك ولنرسلن معك بني إسرائيل. اچھا یہ والی نیکسٹ جو آیت ہے یہ بھی آپ نے پڑھنی ہے. اوکے سر. فلما كشفنا ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ماشاء اللہ. ہاں جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ استاذہ آپ کا. اللہ بہت نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اسی طرح جب سب پریکٹس کریں گے نا تو وہ چیز آپ کو کیا ہوگا پریکٹس میں جب آتی ہے تو وہ پختہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی استاذہ جی. ہاں جی چلیں جی ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. اچھا جی اچھا نسیمہ نمبر 1 پہ ہے نا. نسیمہ آپ کو کچھ سمجھ آئی؟ میم آئی. اچھا چلیں کوئی ایک وجہ کے ساتھ آپ شروعات کریں. کون سی وجہ ہوگی؟ وہ جو پہلی والی وجہ ہے نا جو ہم عموماً ہم جس طرح آغاز کرتے ہیں نا آپ ویسے کر لیں. اگر آپ کو وجوہات کا پتہ نہیں ہے تو شروع میں آپ کیا کریں گی؟ تعوذ پڑھیں گی. ہاں تعوذ پڑھیں گی بسم اللہ پڑھیں گی پھر آیت پڑھیں گی. ایسے پڑھیں شاباش. یہ پہلی وجہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم. اچھا تو ایسے آواز ہے طان الرجیم یعنی تو جو ہے اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ تو کون سے حروف میں شامل ہے؟ پر شاباش موٹے حروف ہیں. تو وہ جو موٹائی ہے نا وہ ادائیگی میں آپ کے منہ سے آئے یعنی وہ آواز میں سنائی دے. ٹھیک ہے پڑھیں شاباش. ہاں الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے میم. ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گی؟ یہاں سے شروع کریں گی. فارسل نہیں یہاں سے پڑھنا ہے فانتقمنا یہ والا. اوکے فلما نہیں میم نو فانتقمنا 136 پڑھنی ہے آپ نے اور 137 یہ دو آیات پڑھنی ہے. ٹھیک ہے فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا
بآياتنا وكانوا عنها غافلين وکانو، نو کو ٹائم دیں. اچھا نو پہ کیا ہو رہا ہے جب ہم کہتے ہیں وکانو؟ وكانوا ہاں نو پہ آپ کو کیا چیز واو نظر آ ہے رہی ہے؟ ہاں واو ہے. پھر واو ہے پیش ہے ٹھیک ہے، تو وہ ساکن ہے نا، اور اس سے پہلے آپ کو پیش نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کوئی چیز ہے، کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے ہم اس نو کو اس تھوڑا ہے لمبا پڑھ رہے ہیں؟ جی کیا ہے؟ یہ دو حرکت دے رہی نا میں مت کو صحیح، تو دو حرکت دینا. یہ حرف مدہ ہے واو والا. ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے دو اس کو کہنا ہے اتی خود تو وکانو. ہاں جی وہ اتی خود ماچنا وكانوا اوکے میم ٹھیک، ٹھیک ہے صحیح ہے. وكانوا عنها غافلين وأورثنا نہیں نہیں نہیں، و او، و او، و اورثنا وأورثنا القوم الذين كانوا یستضعفون. يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ومغاربها التي باركنا فيها بارکنا، نا کو اٹھائیں، بارکنا فیہا. باركنا فيها وتمت كلمات ربك الحسنى کلمتو، ان کو جلدی سے پڑھیں، ایک ایک حرکت ہے. کلمت ربک الحسنی. كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بنی اسرائیل بما صبروا. چار حرکت بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ودمر ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون چلیں میں ٹھیک ہے. اور ایک بار پڑھوں گا نہیں نہیں بس اتنا ہی ہے، اتنا ہی لیسن ہے ہمارا. ٹھیک ہے چلیں نسیمہ، آپ نے پریکٹس کرنی ہے نا کہ جو حروف مدہ ہیں ان کو اپنا اپنا صحیح ٹائم دینا ہے، اور جو ایک ایک حرکت ہے وہاں پہ آپ نے لمبائی سے بچنا ہے، اس کو ایک ہی حرکت کے برابر. یعنی وہ جو الف کو آپ ہاف کر لینا، یا ایک حرکت کا مطلب یہی ہوتا ہے، تو اس کو پھر آپ نے ایک حرکت کے برابر پڑھنا ہے. جیسے جہاں پہ آئے گا نا، یہ کدھر گیا، ہاں جیسے یہاں پہ آپ نے پڑھا نا کلماتو، تو یہ پھر لمبا ہو جاتا ہے. تو یہ تینوں چاروں حروف جو ہے نا، کلماتو، کلماتو، اگر ہم اس کو کالیماتو پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا، ہم اس میں جو مد والی جو ایڈیشنز ہے نا وہ کر رہے ہیں اس میں، تو یہ ہم نے نہیں کرنا. اور جہاں پہ ہمیں نظر آئے گا کہ الف مدہ والی پوزیشن ہے، یا واؤ مدہ ہے، یا مدہ ہے، وہاں ہم اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ ہے بیما صبرو، تو صبرو، اوکے میم ہاں جلدی نہیں پڑھنا، آپ نے تھوڑا سا ٹائم لگانا ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کسی مد کو ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے دو حرکت کا تو بس جلدی زیادہ بھی نہیں کرنا. چلیں کوئی بات نہیں، آپ نے جلدی نہ کریں، آہستہ سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں انشاءاللہ. تو یہ جو ہماری میم آتا ہے میں جلدی غلطی کری تو مشکل ہے آستے پورا اب نیٹ سے پڑھ جاؤ ماشاء اللہ. ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ پریکٹس کریں گھر پہ ضرور. اور اوکے میم ٹھیک ہے چلیں، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ اب خیر میم. بھیا کی اچھا جی، اب تھرڈ کون ہے؟ حجاب ہے جی، حجاب. جی استاذہ آپ مجھے پڑھا ہے. اچھا ٹھیک ہے، مجھے بتائیں کہ ابھی ہمارے سامنے نا نسیمہ نے جو ہم یعنی جب تلاوت شروع کرتے ہیں تو ہم تعوذ و تسمیہ کس کس طرح پڑھ سکتے ہیں. تعوذ و تسمیہ مینز کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کس کس طرح پڑھ سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ پہلی جو صورت تھی نا وہ ہمارے سامنے پڑھ کے سنائی. انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رک گئی. پھر انہوں نے کہا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم، رک گئی. میں رک پھر گئی. ہاں پھر انہوں نے کہا فانتقمنا منہم، یعنی وہ جو آیت تھی اس کو پھر سانس توڑ کے شروع کیا. تو اب جو سیکنڈ والی حالت ہے آپ کو، یعنی ایک وجہ تو ہو گئی نا، یہ وہی عام وجہ ہے جو اکثر ہم اسی سے شروعات کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے آپ کے دماغ میں کون سی ہو سکتی ہے؟ فانتقمنا
نہیں وہ تو ہوگا، یہ انتاؤ تسمیہ۔ اچھا جو سیکنڈ میں آپ کو آسان والی بتا دیتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اعوذ باللہ، بسم اللہ اور آیت تینوں کو ملا کے پڑھ لیں۔ پڑھنے کی کوشش کریں، شاباش، اعوذ باللہ سے شروع کریں۔ أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نہیں بسم رجیم نہ، الله یعنی رکے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر یہ جو فَأَرْسَلْنَا، ہاں فانتقمنا جی اچھا یہاں چلے یہ فَانْتَقَمْنَا والا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا جی اب آپ پڑھیے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، فانتقمنا منهم تقمنا منہم نہیں، یعنی میم کو نہ ہلائیں، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، فانتقمنا منهم منہم، اور نا جو ہے نا اس کو اٹھائیں۔ منهم چلیں الگ الگ پڑھ لیتے ہیں، فَانْتَقَمْنَا فانتقمنا منہم منهم فَأَغْرَقْنَاهُمْ فأغرقناهم فِي الْيَمِّ في اليم بأنهم كذبوا كذبوا بآياتنا بآياتنا وكانوا عنها غافلين غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون كانوا جو ہے نا قالو نہیں ہے، كانوا ہاں يستضعفون مشارق الأرض مشارف الأرض ومغاربها التي باركنا فيها رکنی، یہ جو کاف ہے نا اس میں ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے اس میں ہمس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمس کو یعنی ہماری سانس جو ہے نا اس میں جاری رہتی ہے، تو ہم اس میں تھوڑا سا وہ جو دو چشمی ہاں نہیں ہے اس کی ساؤنڈ ہم تھوڑی سی لاتے ہیں، ہلکی سی، بارکنا فیہا وتمت کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، على بني إسرائيل اچھا اتنے جلدی کیوں ہے حجاب؟ یہ جو بنی اسرائیل ہے نا تو اس میں ہمیں دو مدیں نظر آ رہی ہیں جو کہ توسط والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ایسے نہیں عام حرف مدہ کی طرح نہیں پڑھ سکتے، ہمیں حمزہ نظر آ رہا ہے جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ آپ نے اس مد کی مقدار کو بڑھانا ہے۔ بنی اسرائیل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا اچھا کانو اس کی یعنی قاف کی آواز جو ہے نا ہیوی نہ ہو، یہ جو ڈنڈے والا کاف ہو، ہاں وما كانوا يعرشون، جی چلو اب آپ ٹھیک اس میں ہے، سے مدار ہاں وہ میں پوچھنے جا رہی ہوں نا ابھی، ہمیں پتہ ہے کہ اب ماشاءاللہ۔ اچھا مجھے بتائیں آپ نے پڑھا کانو، تو کا پہ کون سی مد ہے، نو پہ کون سی مد ہے؟ یعنی آپ کہتے ہیں نا نو کا، پہ واو مد ہے،
नू पे بالکل صحیح. नू पे वाव جب نو پہ واو مدہ ہے نا وہ اس لیے کہ واو مدہ وہاں پہ موجود ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ واو ساکن ہے. اب جب میں آپ سے پوچھوں کہ کا پہ کون سی مد ہے تو کا میں آپ کو کیا چیز نظر آ رہی ہے, اس کا نام اسی میں موجود ہے. وَكَانُوا کیا ہوگا؟ زبر ہے. اچھا ہاں زبر تو ہے لیکن کاف پہ زبر ہے نا, تو اس زبر کے جی آگے آپ کو کیا چیز کھڑی نظر آ رہی ہے؟ زبر کے آگے نہیں, زبر کے آگے کون سا حرف ہے؟ نہیں الف الف ہے نا. تو دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ مد کی پہچان کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی الف وجہ انتہائی سمپل اور آسان کہ وہ حرف مدہ اسی میں موجود الف ہوگا, وہ خود کہے گا میرا نام لو. تو جب آپ کہتے ہیں کا تو آخر میں آپ نے الف کو اٹھایا نا کا, تو اس کاف کی آواز جو تھی الف کی وجہ سے لمبی ہوئی کا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الف مدہ ہے. یہ اور الف نو ہے, پہ ہاں اور یہ نو الف پہ مد ہے. الف مد ہے. شاباش. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اچھا جب ہم پڑھتے ہیں نا یہی جو لاسٹ والی آیت آپ پڑھ رہی تھی بارکنا, اب نا میں کون سی مد ہے؟ نا پہ اچھا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جب بھی الف آئے گا اور الف سے پہلے والے حرف پہ ہمیں ملے گی زبر. جب بھی الف آئے گا اور الف سے پہلے والا حرف, بعد میں نہیں, یہ پہلے والا حرف پہ آپ کو نظر آئے گا زبر, تو آپ اس کو کہیں گے الف مدہ. کیا کہیں گے؟ مد ہے, کون سا مد؟ الف مد. شاباش. اچھا جب ہم یہاں پہ ہیں فی ہاں, کون سی دو مدیں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ فی ہاں, میں نے کہا فی اور ہاں. ایک یائی مد ہے اور ایک الف مد ہے. ماشاء اللہ, دیکھیں بالکل آپ کو جو ہے وہ کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہو گیا ہے ماشاء اللہ. اور سے یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں وَدَمَّرْنَا, نا پہ کون سی مد ہے؟ نا وہ حرف موجود ہے اسی میں, یعنی نون کو تو آپ مد کہہ نہیں سکتے, تو ظاہر ہے مد کس کو کہیں گے آپ؟ الف کو نہیں کہیں گے کہ الف سے پہلے آپ کے پاس زبر الف ہے. مدہ, ہاں الف مدہ. جب بھی آپ کو الف نظر الف آئے نا کہ مدہ. اس پہ کچھ نہیں ہے اور اس سے پہلے والے حرف پہ زبر ہے, تو بس آپ نے پورے کانفیڈنس سے کہنا ہے کہ یہ الف مدہ ہے. جیسے دیکھیں ماں آگے آپ کے پاس آ رہا ہے ماں, اب ماں پہ کون سی مد ہے؟ ماں. یہ جو دمرنا کے بعد ہم نے کہا ماں پہ کون سی مد ہے؟ اچھا میم پہ کون سی حرکت ہے؟ میم پہ زیر ہے, زبر ہے, پیش ہے, کیا ہے؟ میم پہ کیا ہے؟ زیر زبر پیش. زبر ہے, زبر ہے. زبر کے بعد آپ کو زبر میم ہے, کے ساتھ یہ جو کھڑا والا حرف نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ میم کے ساتھ جو کنیکٹڈ ہے ڈبلیو حرف, ہے, نہیں ڈبلیو کہاں سے آ گیا؟ یہ جو میم کے ساتھ آپ کو کیا چیز نظر آئی؟ نہیں یعنی میم سے را ہے, را نہیں وہ میں نہیں کہہ رہی. یہ ڈبلیو شاید آپ تشدید کو کہہ رہی ہیں. اس سے آگے آئے وَدَمَّرْنَا مَا, دمرنا کو چھوڑ دیں, اس کے آگے آ رہا ہے ماں. میم کے ماں ساتھ الف ہے, الف مد ہاں ہے. الف مد ہے. شاباش. اور اس سے آگے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کانا, تو یہ جو کا ہے یہ کون سی مد ہے؟ کانا, کا کو میں نے اٹھایا کانا. یہ بھی الف مد ہے. شاباش. اب آپ کو واضح ہو گیا نا کہ جب آپ کو الف نظر آئے گا جی اور جی اس سے پہلے والے حرف پہ آپ کو زبر ملے گی تو وہ بس حرف مدہ میں الف مدہ ہے. ٹھیک ہے, جی. اس چیز کو اچھے سے آپ نے کیا کرنا ہے, پریکٹس کرنا ہے جب آپ قرآن پڑھیں اور اس میں اپنے لیے مدیں ڈھونڈیں. الف مدہ کون سا ہے, واو مدہ کون سا ہے, اور یا مدہ کون سا ہے, اور اس کے آگے ایک پینسل لیں اور سرکلز بنائیں. ٹھیک ہے, یا اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں, ہائی لائٹ کریں, کچھ بھی کریں. چلیں جزاک اللہ خیر. حجاب چلیں جی, حجاب نے ماشاءاللہ ہمیں سنا دیا ہے. اور اب نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے عفت شروع کریں شروع سے. فَأَرْسَلْنَا, اور آپ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ نے ابتدا والی جو اقسام ہے نا اس میں 2 ہم نے دیکھ لی.
ایک یہ تھی کہ ہم نے تعوذ الگ پڑھا، بسم اللہ الگ سانس سے پڑھا، پھر آیت جو ہے وہ الگ سانس سے پڑھی۔ دوسری حجاب نے جب پڑھی تو انہوں نے کیا کیا کہ بسم اللہ یہ تعوذ بسم اللہ اور آیت کو ملا کے پڑھ لیا، یہ وصل ہو گیا۔ اچھا اب فصل بھی ہو گیا ہے، وصل بھی ہو گیا، اب کون سی وجہ ہمارے پاس تو اور بچتی ہیں؟ یہ تعوذ اور تسمیہ کو ملا کر پڑھنا ہے اور بعد میں آیت کو الگ پڑھنا ہے۔ شاباش پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم